تو بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ایون احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رافضیوں کے خلاف، اہل تشیع کا جو سب سے گھناؤنا گروپ ہے رافضی، اس کتاب کا نام ہے رد الرافضہ، یعنی رافضیوں کا رد۔ پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ پہ پابندی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو نیٹ پہ PDF فارمیٹ میں یہ کتاب مل جائے گی۔ بڑی علمی کتاب ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد کیا ہے۔ اس میں انہوں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی لکھی ہے رد الرافضہ میں، احمد رضا بریلوی صاحب نے، کہ بخاری اور مسلم کی ان واضح احادیث کی روشنی میں جو شخص ایمان ابی طالب کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ناجائز دھونس کے ساتھ کوشش کی ہے ایمان ابی طالب ثابت کرنے کی، تو یہ فتویٰ احمد رضا بریلوی صاحب کا ان پر جاتا ہے۔ اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا رد کیا کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، تمام مکاتب فکر کا، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا جتنے اہل سنت کے آف شوٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں ہوئی۔ ایون اہل تشیع کے ہاں بھی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں ایمان ابی طالب کا ذکر موجود ہو۔ وہ کہتے ہیں ہماری بکس خاموش ہیں، نہ تو ان کے کفر پہ دلائل دیتی ہیں اور نہ ایمان قبول کرنے پر، لہذا ان کے پاس بھی کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ اہل سنت کا موقف ہی حق پر ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جناب ابی طالب کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں کیونکہ ان کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ان کے الفاظ بدتمیزی کے ساتھ نہیں لیتے، اور اس کے دلائل میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی بڑی رکت انگیز انشاءاللہ بھی بیان کروں گا۔ تو چاہے جناب ابی طالب ہوں، چاہے جناب عبد المطلب ہوں، نام ہم احترام سے رہیں گے۔ عبد المطلب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی نہیں پہنچی، آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی تو عبد المطلب دنیا سے چلے گئے، لہذا ان کا معاملہ تو وہی ہے جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 386 نمبر حدیث ہے کہ جس کسی یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب ظاہر ہے جس نے سنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ اپلیکیشن نہیں لگائی جا سکتی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4315، مسلم میں 4615، غزوہ حنین کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ صرف 80 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، اور سورۃ توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی کثرت پہ گھمنڈ کیا، 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا، لیکن وہ سب کا سب تتر بتر ہو گیا جب قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیروں کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 80 اصحاب رہ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا، ایک رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے اور آپ نے لیڈ کیا اپنے اصحاب کو، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر عبد المطلب کا نام بھی لیا اس رجز کے اندر، لہذا ہم تو احترام سے نام لیں گے، چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے وہ عبد المطلب ہوں۔ اب اس حوالے سے کہ ان کا نام احترام سے اور ان کا احسان پوری امت پر ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3883، مسلم میں 510 سے لے کر 513 تک 4 طرق ہیں کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی اور جناب عبد المطلب کے بیٹے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ ابو طالب تو آپ کی خاطر لوگوں سے لڑتے تھے، آپ کی مدد کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے آپ کی خاطر غصہ ہوا کرتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میری وجہ سے ابو طالب کو نفع پہنچا، اگر میں نہ ہوتا، بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتے۔ اب وہ دوزخ سے باہر نکال لیے گئے ہیں، صرف ان کے پاؤں ٹخنوں تک دوزخ میں ہیں، اور دوزخ کا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے، لیکن وہ کم عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ پاؤں صرف دوزخ میں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 511 نمبر جو طرق آتا ہے اس میں الفاظ ہیں وجدتہ فی غمرات من النار، میں نے انہیں دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ان گڑھوں میں پایا، فاخرجتہ الی ضحضاح، تو میں نے انہیں کھینچ نکالا ہلکے عذاب کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکال لیا۔ اچھا، اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کوئی کافر ہے، اب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو کافر کو تو کوئی مرنے کے بعد نفع نہیں پہنچ سکتا، لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا۔ ابو لہب بھی ہے، اس کے خلاف پوری سورت نازل ہوئی، لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ان کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات تھے، اور ایک احسان تو اللہ نے دنیا میں بھی اتروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے، اور ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی ابن ابی طالب کی پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بدلہ اتروا دیا۔ بہرحال اس بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی ابو طالب کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات نہیں، اب کوئی ضد میں آ جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، تو وہ شیعہ کی ٹسل میں آ گیا، ہمارا بھائی اہل تشیع کے ساتھ یا ناسبیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا۔ بات ہے بخاری اور مسلم کی کہ ابو طالب کے احسانات ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کے بغض میں آ کر کوئی ابو طالب کا انکار کرنا شروع کر دے کہ ان کے کوئی احسانات نہیں ہیں، ورنہ تو بخاری اور مسلم کا انکار لازم آئے گا۔ لہذا ہم جناب ابی طالب کا نام احترام کے ساتھ اس حوالے سے لیتے ہیں۔ اب جناب ابی طالب اور جناب عبد المطلب کے حوالے سے ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی۔